آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ اس صورت کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس کے سبب ورود پر نہیں جائیں گے، اس کے شان نزول پر نہیں جائیں گے، تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس پس منظر میں یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے؟ اللہ کس دشمن کی بات کر رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمنی ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ابتر ہوگا، مقتول نسل ہوگا، بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا؟ کس دشمن کی بات ہو رہی ہے؟ کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا، پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ یہ پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت آپ کی عمر تھی 25 سال۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا، اس بچے کا نام آپ نے رکھا قاسم۔ اسی جہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ پہلے بچے کا جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، لیکن یہ بچہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا اور حالت صغر سنی میں بچپنے میں ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ رخصت ہو گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا بچپن میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک ایک کر کے۔ سب سے بڑی جو بیٹی تھی جو پیدا ہوئی خدیجہ کے بطن سے، اس بچی کا نام تھا زینب، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا رقیہ، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر سب سے لاسٹ میں جو بچی پیدا ہوئی نبی اکرم کی بیٹی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ بیٹا پہلے انتقال کر گیا، 4 بچیاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد فاطمہ کے پھر ایک اور بیٹا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تحقیق ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، مختلف رائے بھی ہیں، لیکن جو آخر میں جو بیٹا پیدا ہوا خدیجہ سے، چھٹا بچہ لاسٹ میں، اس کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب اور طاہر۔ لیکن یہ بچہ بھی صغر سنی میں انتقال کر گیا، ادھر قاسم کا انتقال اور ادھر عبداللہ کا بھی انتقال، بچہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، بیٹیاں زندہ رہی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن چکے ہیں، آپ کی عمر 40 کو کراس بھی کر چکی ہے، آپ باپ بھی بن چکے ہیں، آپ نبی بھی ہو چکے ہیں۔ مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لونڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے بھائیوں سمجھ لو وہ خادمہ تھی، اور ان سے بھی بیوی والی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو خرید لیا گیا ہے۔ ملک شام کے مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں خریدی اور خرید کر اس میں محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، اور وہ دونوں لونڈیاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ، ایک کا نام تھا سیرین، ایک لونڈی کا نام تھا سیرین اور دوسری لونڈی کا نام تھا ماریا۔ تو سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ لو تم ان سے خدمت حاصل کرو، اور ماریا قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود اپنے پاس رکھ دیا اپنی خدمت کے لیے۔ تو ماریا قبطیہ نبی اکرم کے پاس رہی، ماریا قبطیہ کے بطن سے، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے نبی اکرم کا ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ یہ بچہ بھی صرف 18 مہینے زندہ رہا، 1.5 سال بس، اور 18 مہینے کی زندگی پا کر یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماریا قبطیہ نے قاصد بھیج کر بلوایا، طبیعت زیادہ خراب ہے ابراہیم کی، جلدی آؤ، جس حال میں بھی بیٹھے ہو آ جاؤ۔ نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ خراب ہے، آپ گئے گھر میں، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ماریا قبطیہ نے ابراہیم کو محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیا جو آپ کا بیٹا تھا، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ اس بچے نے جیسی محمد کی گود پائی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ اپنے باپ کی گود میں ہی آنا چاہتا تھا اور اسی انتظار میں تھا، اور جیسی وہ نبی کی گود میں آیا اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم بھی چل بسے۔ ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا۔ غم تو قاسم کے انتقال پر بھی تھا، غم تو عبداللہ کے انتقال پر بھی تھا، لیکن آپ نے اس غم کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کا یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب اس تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل غمگین ہو گیا۔ اس بچے کی باڈی کو ماریا قبطیہ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے اس کی باڈی کو جب ماریا قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔